یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہیں مقامات مقدسہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارے امام ہیں، لیکن یاد رہے کہ فقہ کے 4 امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی۔ یہ سب کے سب برحق ہیں، ان چاروں کے خوش عقیدہ مقلدین آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں کوئی تعصب، کوئی ہٹ درمی کی کوئی وجہ نہیں۔ سیدنا امام اعظم البتہ چاروں اماموں میں بلند مرتبہ ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان چاروں میں صرف آپ تابعی ہیں۔ جی ہاں، تابعی کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھ لیجئے۔ تابعی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی ہو اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے مختلف روایتوں کے مطابق چند صحابہ کرام سے ملاقات کا شرف بھی حاصل کیا اور ان کے ارشادات بھی سنے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئے ہائے، آپ کی سیرت اتنی شاندار ہے اور اتنی جس کو آپ کہیں کہ اس کی جہتیں ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں 55 بار حج کیا، ذرا غور کیجئے، 55 حج کیے۔ جب آخری بار حج کی سعادت حاصل کی تو خدام کعبہ شریف نے آپ کی خواہش پر باب الکعبہ کھول دیا۔ آپ بڑی عجز و نیاز کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ بیت اللہ کے دونوں ستونوں کے درمیان کھڑے ہوئے، نوافل پڑھنا شروع کیے۔ کتنی نوافل میں کتنا قرآن پڑھا؟ آپ نے 2 رکعت کے اندر پورا قرآن ختم کر لیا۔ کعبے کے اندر کھڑے ہو کر 2 رکعتوں میں پورا قرآن پاک ختم کیا، پھر دیر تک رو رو کر مناجات کرتے رہے۔ آپ دعا میں تھے کہ بیت اللہ کے ایک گوشے سے، ایک کونے سے آواز آئی، تم نے اچھی طرح ہماری پہچان حاصل کی اور خلوص کے ساتھ خدمت کی، ہم نے تم کو بخشا اور قیامت تک جو تمہارے مذہب پر ہوگا یعنی تمہاری تقلید کرے گا اس کو بھی بخش دیا۔ اے حنفیوں تمہیں مبارک ہو۔ کیا بات ہے، بزرگوں کی نسبت کا یہی فائدہ ہے۔ ہم جیسے بھی نکمے ہوں، خطا کار ہوں، اللہ ان اچھوں کے صدقے ضرور ہم پر بھی کرم فرمائے گا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، کتنے خوش نصیب ہیں جو حنفی ہیں، جن کے ہاتھوں میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن کرم آیا ہے۔ کیا خوبصورت منقبت کے اشعار ہیں۔ ہے نعمان ابن ثابت، ابو حنیفہ ہے ان کی کنیت، پکارتا ہے یہ کہہ کے عالم، امام اعظم ابو حنیفہ، مروں شہا زیر گنبد، ہو میرا مدفن بقیع غرقد، کرم ہو بہرے رسول اکرم۔ امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کیسا لطف و کرم تھا کہ مدینہ منورہ میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں امام اعظم حاضر ہوئے اور یوں سلام عرض کیا، السلام علیک یا سید المرسلین، تو روضہ انور سے جواب کی آواز آئی، وعلیک السلام یا امام المسلمین۔ سبحان اللہ، کعبے سے بھی ندا آ رہی ہے، وہاں سے بھی بشارت مل رہی ہے، اور روضہ انور سے بھی سلام کا جواب آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے جب تحصیل علم سے فراغت حاصل کر لی تو گوشہ نشینی اختیار فرمائی۔ ایک رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوئی۔ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو حنیفہ، اللہ عز و جل نے آپ کو میری سنت زندہ کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، آپ گوشہ نشینی کا ہرگز ارادہ نہ کریں۔ یعنی آپ کو منع فرمایا گیا، آپ نے ابھی اختیار نہیں کی تھی گوشہ نشینی، نیت کی تھی، مگر نبی پاک خواب میں آ کر فرما رہے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے میری سنت کو زندہ کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ گویا امام اعظم کو چنا گیا
دین متین کی اس شاندار آرائش کے لیے، سنتوں کی خدمت کے لیے آپ نے گویا دین کو ایک دوبارہ جلا بخشی اور ایسی خدمت کی دین کی کہ آج بھی ان کے فقہ کے مسائل جو ہیں رہتی دنیا اس پر عمل کرتی ہے۔ حضرت سیدنا مسعر بن کدام رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کی مسجد میں حاضر ہوا، ہو سکتا ہے کہ یہی وہ مقام ہو جہاں یہ مبارک مسجد ہو۔ کہتے دیکھا کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ لوگوں کو سارا دن علم دین پڑھاتے رہتے، اس دوران صرف نمازوں کے وقفے ہوتے، بعد نماز عشاء اپنی دولت سرا یعنی پھر مکان شریف پر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد سادہ لباس میں ملبوس خوب عطر لگا کر اپنا نورانی چہرہ چمکاتے ہوئے پھر آ کر مسجد کے کونے میں نوافل میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی۔ کہتے اب مکان پر تشریف لے گئے، پھر لباس تبدیل کیا، واپس آئے اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد گزشتہ کل کی طرح عشاء تک تدریس میں مصروف ہو گئے۔ میں نے سوچا کہ آپ بہت تھک گئے ہوں گے، آج تو ضرور آرام کریں گے، مگر دوسری رات بھی یہی معمول رہا، تیسرا دن اور رات بھی اسی طرح گزر گئی۔ میں بے حد متاثر ہوا اور میں نے نیت کر لی کہ ساری زندگی ان کی خدمت میں رہوں گا، چنانچہ میں نے ان کی مسجد ہی میں مستقل قیام اختیار کر لیا۔ میں نے اپنی مدت قیام میں امام اعظم کو کبھی دن میں بے روزہ اور رات کو کبھی عبادت و نوافل سے غافل نہیں دیکھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حنفی تو ہم ہیں، مگر یہ کیسے لوگ تھے کہ پورا دن تدریس اور علم میں مصروف اور رات اللہ کی عبادت میں مصروف۔ اللہ غنی۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، امام اعظم ابو حنیفہ کے یہ جو خادم بنے مسعر بن کدام، یہ ایسے خوش نصیب تھے کہ ان کی وفات بھی امام اعظم کی مسجد میں سجدے ہی کی حالت میں ہوئی۔ امام اعظم کا قرب ملا نا، اللہ نے موت بھی کیسی عطا کی۔ امام اعظم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے مسلسل 30 سال روزے رکھے، 30 سال تک ایک رکعت میں قرآن پاک ختم کرتے رہے، 40 بلکہ 45 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ جس مقام پر آپ کی وفات ہوئی، ذرا غور کیجئے گا، جس مقام پر امام اعظم کا انتقال ہوا اس مقام پر آپ نے 7000 بار قرآن پاک ختم کیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک کے سامنے امام اعظم پر کسی نے اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا کیا تم ایسے شخص پر اعتراض کرتے ہو جس نے 45 سال تک 5 نمازیں ایک ہی وضو سے ادا کی اور وہ ایک رکعت میں پورا قرآن کریم ختم کر لیتے تھے، اور میرے پاس جو فقہ ہے وہ میں نے انہی سے سیکھا ہے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یہ مرتبہ ہے امام اعظم کا۔ بلکہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پہلے ساری رات عبادت نہیں کرتے تھے، آپ کے بارے میں کسی نے کہہ دیا کہ یہ تو ساری رات عبادت کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے حسن ظن کی لاج رکھنے کے لیے کہ لوگ مجھے یہ سمجھتے ہیں میں ساری رات عبادت کرتا ہوں، ساری رات عبادت کرنے لگ گئے۔ ہم تو جھوٹی تعریفوں پر خوش ہونے والے ہیں۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے، ایک وہ لوگ تھے جو لوگ حسن ظن رکھتے تو اس سے اچھا بن جایا کرتے۔ اللہ امام اعظم کے صدقے ہمیں بھی عبادتوں کا جذبہ عطا فرمائے، نمازوں کا، تلاوت قرآن کا جذبہ عطا فرمائے۔ آپ تاجر بھی تھے اور آپ جو ہے وہ لوگوں کو قرض بھی دیا کرتے تھے، مگر کیا شاندار انداز تھا۔ ایک بار آپ کہیں جا رہے تھے تو کوئی شخص آپ کو دیکھ کر چھپ گیا، تو آپ نے کہا کہ کیوں چھپ گئے؟ تو کہا آپ سے قرض لیا تھا، آپ کی شرم میں وہ چھپ گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری وجہ سے اللہ کا کوئی بندہ مجھ سے چھپ جائے، ڈر جائے، اس بنا پر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا قرضہ ہی معاف کر دیا۔ ذرا غور کریں میٹھے اسلام، کیسا خیر خواہی کا جذبہ ہے، سبحان اللہ۔ آپ کے بارے میں ایک اور بڑی شاندار روایت ملتی ہے، امام فخر الدین رازی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں کہ امام اعظم نے ایک مجوسی کو قرض دیا ہوا تھا اور قرضہ وصول کرنے کے لیے اس کے یہاں تشریف لے گئے۔ اتفاق سے اس کے مکان کے قریب آپ کی جوتی مبارک، آپ کے نالے پاک پر کیچڑ لگ گئی۔ اب کیچڑ چھڑانے کے لیے آپ نے جب کیچڑ دیوار سے اپنی چپل کو رگڑا تو کچھ کیچڑ اس مجوسی کی دیوار پر بھی لگ گیا۔ تو آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ مجوسی باہر آیا تو مجوسی نے باہر آ کر قرض کی ادائیگی میں ٹائم مانگنا شروع کر دیا کہ حضور کچھ وقت دے دیں، کچھ دنوں بعد قرضہ دے دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے پرابلم یہ نہیں ہے کہ تم قرض کب دو گے، تمہاری دیوار پر کچھ کیچڑ میرے پیروں سے لگ گئی ہے، میں اس تذبذب میں ہوں کہ اسے صاف کیسے کروں، صاف کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ دیوار کا رنگ جو ہے وہ نکل آئے گا۔ جب مجوسی نے، آتش پرست نے، غیر مسلم نے یہ دیکھا کہ وقت کا امام اپنے پیسوں کے لیے نہیں بلکہ میری دیوار پر کیچڑ لگ گئی ہے اس کے لیے فکر مند ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا حضور دیوار کا کیچڑ بعد میں صاف کیجئے گا، پہلے دل کا میل صاف کیجئے، اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، میں اور آپ غور کریں کہ آج نہ جانے لوگوں کی دیواروں پر پوسٹرز لگا رہے ہوتے ہیں، لکھائی کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی دیوار خراب کر رہے ہوتے ہیں، چلتے چلتے کسی کی گاڑی پر اسکریچ ڈال دیتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کہ کسی مسلمان کا نقصان میری وجہ سے ہو جائے گا۔
نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارا مذہب یہ ہمیں نہیں سکھاتا۔ اے حنفیوں، امام اعظم کی سیرت جہاں ہمیں تلاوت قرآن کا درس دے رہی ہے، جہاں نوافل اور ذکر و اذکار کا درس دے رہی ہے، وہاں لوگوں کی خیر خواہی کا شاندار درس ہے آپ کی سیرت میں۔ اگر آپ نے بھی کسی کو قرض دیا ہے اور وہ قرض جس کو دیا ہے وہ پریشان ہے، تھوڑا وقت اور دے دیجئے۔ آپ کا یہ وقت دینا نفع سے خالی نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو قرض دے اور مقررہ مدت تک وہ قرض کی مدت ہو جائے اور وہ اب کچھ اور وقت مانگے، تو وقت دینے والے کو فائدہ یہ ملتا ہے کہ ہر روز اتنی رقم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ نے کسی کو 1 لاکھ روپے کا قرض دیا ہے 1 مہینے کے لیے، 1 مہینہ ہو گیا، وہ مزید 15 دن مانگ رہا ہے اور آپ اللہ کی رضا کے لیے اسے 15 دن دے دیں، تو روزانہ 1 لاکھ روپے راہ خدا میں خرچ کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا۔ 15 دن بعد پیسے بھی آ جائیں گے اور 15 لاکھ روپے راہ خدا میں صدقہ کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ لیکن دوسری طرف ہمارا اسلام جو قرضہ لینے والے ان کو بھی درس دیتا ہے کہ وقت پر قرضہ لوٹایا جائے، جان بوجھ کر تاخیر نہ کی جائے، کہ یہ بڑے گناہ کا کام ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی سیرت تو اتنی شاندار ہے کہ ہم بیان کرتے چلے جائیں اور راتیں گزر سکتی ہیں۔ ان کی سیرت پر ایک بڑا خوبصورت رسالہ مکتبۃ المدینہ کا موجود ہے، اشکوں کی برسات۔ اسکرین پر آپ اس کا ٹائٹل بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ رسالہ مختلف زبانوں میں بھی موجود ہے اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ آج مزار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا آپ کو دیدار بھی کرانا ہے، ضرور ان کی یہ سیرت کا رسالہ ضرور حاصل بھی کریں، پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔